مجھے چنتا اس لیے ہے کہ شنکر کے ساتھ اس کاٹیج میں ایسا آدمی بھی تھا جسے دنیا کا خطرناک ترین آدمی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اس موقع پر میں نے اس کو ناگراج کے بارے میں بتا دینا ضروری سمجھا تھا۔ کون؟ شکتی نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ناگراج۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے دیکھا۔ کیا؟ شکتی اچھل پڑا۔ ٹانگ کو جھٹکا لگنے سے اس کے منہ سے گراہ نکل گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو گرو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا اصل ٹارگٹ شنکر نہیں ناگراج تھا؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ شنکر کے بارے میں نفرت بھرے خیالات جان کر تم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہمیں اس کاٹیج کا پتہ بتا دیا تھا۔ دراصل تم شنکر کو نہیں ناگراج کو مروانا چاہتے تھے۔ ناگراج کو مارنا تم جیسے آدمیوں کے بس کی بات نہیں۔ اس کی موت تو میرے ہاتھوں لکھی ہے، میں نے جواب دیا۔ کل رات میں اسے اس کاٹیج سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے تمہارا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے تمہاری جرأت اور ذہانت پر وشواس تھا اور تم میرے وشواس پر پورے اترے۔ گرو، وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تم وہ تو نہیں جو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو شکتی۔ میں نے بات کاٹ دی۔ میں تمہیں سمجھ چکا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ ناگراج ایک ایسا زہریلا ناگ ہے جو اپنے زہر سے ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ پچھلے دنوں اس مندر کو آگ لگوا دی تھی جس میں سینکڑوں یاتری بسم ہو گئے تھے۔ تم بھی میری اس بات سے اتفاق کرو گے کہ ایسے راکشس کا تو وجود ہی دھرتی سے مٹا دینا چاہیے۔ مندر کو آگ اس نے لگائی تھی؟ شکتی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میری باتوں سے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس نے الزام مجھ پر لگایا تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ مندر کو آگ اس نے لگوائی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں نے اس مندر میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے جواب دیا، اس میں شبہ نہیں کہ ایک دن پہلے تک میں اس مندر کے پروہت پنڈت بیرو ناتھ کے پاس پناہ لیے ہوئے تھا، لیکن جب ناگراج نے مندر کو آگ لگوائی اس روز میں وہاں نہیں تھا۔ کل رات جو عورت میرے ساتھ تھی وہ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے۔ وہ پہلے ناگراج جی کے ساتھیوں میں سے تھی، لیکن اب میرے لیے اس نے بھی اپنا جیون خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ اوہ! وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں پہلے ہی گرو مان چکا ہوں، اب تو تمہارا غلام ہوں۔ تم جو کہو گے میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سلسلے میں بعد میں کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت بانوٹ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھینکا اٹھا رکھا تھا جس میں چائے کے 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے لالٹین ایک طرف سرکا کر تینوں گلاس میز پر رکھ دیے۔ وہ خود دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلاس اٹھا کر چائے کی 2-3 چسکیاں بھری۔ اچھی چائے تھی۔ گلاس میز پر رکھ دیا اور جیب سے 2000 روپے کے نوٹ نکال کر شکتی کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ تم کوئی بات نہیں کرو گے؟ میں شکتی کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا، ڈھنگ سے اپنا علاج کراؤ اور جلدی سے اچھے ہو جاؤ، ابھی تم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ اور تمہارا تیسرا دوست کہاں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے تیسری چارپائی کی طرف دیکھا۔ مٹھو رام، وہ علاقے میں گھوم رہا ہے، شکتی کے بجائے بانوٹ نے جواب دیا۔ ہم باتیں کرتے اور چائے پیتے رہے اور پھر بانوٹ خالی گلاس لے کر چلا گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے شکتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پروفیشنل تو نہیں لگتے اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تمہارا تعلق بھی کسی اچھے اور شریف گھرانے سے ہے۔ میں احمد آباد کا رہنے والا ہوں۔ میرا تعلق واقعی ایک معزز اور شریف گھرانے سے تھا، مگر اب وہ خاندان ہی مٹ چکا ہے۔ شکتی لال نے کہا، ہم 2 بہن بھائی تھے، دیدی پشپا۔ میرے پتا جی کا دیہانت تو اس وقت ہو گیا تھا جب میری عمر 6 سال تھی۔ ان کا سارا کاروبار ماتا جی نے سنبھال لیا۔ وہ بڑی ہمت والی عورت تھی۔ احمد آباد میں ہمارے کھلونے بنانے کی فیکٹری تھی جس کے تیار کیے ہوئے کھلونے پورے بھارت میں بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جس بنگلے میں رہائش پذیر تھے وہ محل کی طرح بہت وسیع و عریض اور شاندار تھا۔ 1 سال بعد ماتا جی کا بھی دیہانت ہو گیا۔ سارا بزنس میرے تاؤ نے سنبھال لیا۔ انہوں نے میری دیدی کی شادی اپنے آوارہ اور شرابی بیٹے سے کر دی۔ اس کے چند مہینوں بعد مجھے سینکڑوں میل دور بنگلور کے ایک اناتھ آشرم میں داخل کرا دیا۔ آشرم والوں کو اچھی خاصی رقم دی گئی تھی۔ وہ میری کڑی نگرانی رکھتے۔ 1 سال تک تو مجھے بلڈنگ ہی سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ میں تقریباً 6 سال اس اناتھ آشرم میں رہا اور پھر مجھے ایک جرائم پیشہ گروہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے ممبئی لے گئے۔ اناتھ آشرم میں مجھے باتوں ہی باتوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ میں ایک بہت غریب گھرانے کا فرد ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میں اپنے سورگ باشی ماتا پتا اور اپنی دیدی کو کیسے بھول سکتا تھا۔ مجھے وہ شاندار بنگلہ بھی یاد تھا جہاں میری زندگی کے ابتدائی 6-7 سال گزرے تھے۔ ممبئی آنے کے بعد میں نے 1-2 مرتبہ بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بڑا منظم تھا۔ وہ لوگ 9 عمر لڑکوں سے وارداتیں کرواتے تھے
اور ہر لڑکے پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ مجھے مار پیٹ اور جیب تراشی سکھائی گئی۔ ایک روز سینما کے سامنے ایک آدمی کی پاکٹ مارتے ہوئے میں پکڑا گیا۔ بھاگنے کی کوشش میں وہ آدمی زخمی ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ کلائی سے کٹ کر بازو سے بالکل الگ ہو گیا۔ میں نے چاقو سے اس شخص پر حملہ ضرور کیا تھا، مگر مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا وار اس قدر کارگر ثابت ہوگا۔ عدالت سے مجھے 7 سال کی سزا ہو گئی۔ میں جیل میں بھی دنگے فساد کرتا رہا، جس سے میری سزا بڑھتی رہی۔ کئی وارڈن میرے ہاتھوں زخمی ہو چکے تھے اور ہر مرتبہ میری سزا میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس طرح مجھے 7 کی بجائے 12 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ جب میں جیل سے رہا ہوا تو میری عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ بچپن کی یادیں اب بھی میرے ذہن میں تازہ تھیں۔ جیل سے باہر آتے ہی کئی گروہوں کے لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، مگر میں ان سے دور ہٹا رہا۔ چند روز ممبئی میں گزارنے کے بعد میں احمد آباد آ گیا۔ میرا تاؤ اگرچہ 60 سال کا ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی اس طرح ہٹا کٹا تھا جیسے میں نے اسے بچپن سے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس وقت یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ شادی کے 1.5 سال بعد میری دیدی کا بھی دیہانت ہو گیا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ جل کر مر گئی تھی۔ دیدی کی موت کے بعد تاؤ نے ساری جائیداد اپنے نام منتقل کروا لی تھی اور میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ میرا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور لوگوں کے سامنے میرا کریا کرم بھی کر دیا گیا تھا۔ تاؤ اور اس کے بیٹے نے جس طرح مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا وہ میں آج تک نہیں بھول سکا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جس طرح مجھے اناتھ آشرم میں داخل کروایا گیا تھا، اس طرح میری دیدی کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ تاؤ ہماری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ میں نے تاؤ اور اس کے بیٹے کے خلاف مقدمہ کر دیا، مگر اس کا حشر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں کلاش تھا، تاؤ کے پاس دولت۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے بھتیجے کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میں فراڈیا ہوں۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد میں ممبئی واپس چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنے کچھ حمایتی پیدا کر لیے۔ یہ بانوٹ، راجو اور مٹھو رام میرے اس وقت کے دوست ہیں۔ انہوں نے ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ 2-3 مہینوں کے بعد میں ایک روز چپکے سے احمد آباد آ گیا اور اپنے تاؤ کو قتل کر دیا۔ تاؤ کے بیٹے نے پولیس میں میرا نام لکھوا دیا تھا۔ تیسرے دن مجھے ممبئی سے گرفتار کر لیا، لیکن میں نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ جس رات احمد آباد میں میرے تاؤ کا قتل ہوا اور اس رات میں ممبئی میں موجود تھا۔ مجھے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا، مگر پولیس میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ مجھے ممبئی میں بھی چین سے نہیں ٹکنے دیا گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف شہروں میں پھرتا ہوا جے پور آ گیا۔ ہم چاروں محنت مزدوری کر کے شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، مگر ہمارے ہاتھوں پر جرائم پیشہ ہونے کے ٹھپے لگ چکے تھے۔ ہمارے دامن داغدار ہو چکے تھے۔ آخرکار ہم نے اس دلدل میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے۔ یہاں سیزن چل رہا تھا، بڑی رونق تھی۔ یہاں ہماری دادا گیری چل گئی اور پھر ہم ہر سال سیزن میں یہاں آنے لگے۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے مقامی غنڈوں نے بھی ہماری برتری مان لی۔ تاہم 1-2 بڑے غنڈے ایسے تھے جو ہمارے لیے خطرہ تھے، مگر ہم نے ان کے منہ لگنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سیزن ہمارے لیے بہت برا ثابت ہوا۔ یہاں کے حالات ایک دم بگڑ گئے تھے۔ رونق اجڑ گئی۔ ناگراج کے آدمیوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگ واپس جانے لگے۔ یہی لوگ دراصل ہماری آمدنی کا ذریعہ بنتے تھے، اور اس روز تمہیں دیکھا تو میرا ہاتھ ٹھنکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری روزی میں لات مارنے کی کوشش کرو گے، اسی لیے میں نے تم سے الجھنے کی کوشش کی تھی، مگر کیا پتا تھا کہ تم میرے بہترین دوست ہوگے۔ میں نے تو واقعی تمہیں گرو مان لیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، اس میں شبہ نہیں کہ ناگراج واقعی دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے۔ کوئی اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، مگر تم نے اسے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ وہ دھرتی پر بوجھ ہے اور دھرتی کو اس بوجھ سے نجات دلانی ہے۔ میں نے اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ میں دراصل ناگراج کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم اپنا علاج کراؤ اور آرام کرو۔ میں 1-2 دن بعد تم سے مل لوں گا۔ اپن تو ہر وقت حاضر ہوں گرو، شکتی لال نے کہا۔ اس وقت بانوٹ بھی واپس آ گیا۔ میں نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور اس قدیم استبل سے باہر آ گیا۔ راجندر مارگ پہنچنے میں مجھے چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس وقت 9:15 بج رہے تھے۔ میں پریم نورس ریسٹورانٹ میں رتنا سے ملنا چاہتا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ دیر تک ڈیوٹی پر رہ رہی تھی۔ اس رات جب پہلی مرتبہ رتنا سے ملاقات ہوئی تھی تو میں اسے ایک نائٹ کلب میں لے گیا تھا، جہاں ناگراج کو آتے دیکھ کر میں نے اپنا پروگرام بدل دیا تھا اور اسے حال ہی میں چھوڑ کر ایک ویٹر کے بیس میں دفتر والے کمرے میں گھس گیا تھا، جہاں ناگراج سے 2 ہاتھ کرنے کے بعد پچھلی کھڑکی سے فرار ہو گیا تھا۔ رتنا کلب ہی میں رہ گئی تھی۔ بعد میں مجھے خیال آیا تھا کہ چونکہ رتنا کو میرے ساتھ کلب میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا،
اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے پکڑ لیا گیا ہو اور تشدد کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو۔ لیکن کئی روز بعد رتنا کو زندہ سلامت دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا تھا۔ پچھلے ان چند دنوں کے دوران میں 3-4 مرتبہ پریم نورس ریسٹورانٹ میں گیا تھا اور جان بوجھ کر ایسی ٹیبل پر بیٹھا تھا جہاں رتنا گاہکوں کو سرو کرتی تھی۔ صرف ایک مرتبہ اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، مگر وہ مجھے پہچان نہیں سکی اور مجھے یقین تھا کہ وہ آج بھی مجھے نہیں پہچان پائے گی۔ میں ریسٹورانٹ میں داخل ہوا تو رتنا کو دیکھ کر مجھے اطمینان سا ہوا، لیکن میں اس کی مخصوص میزوں میں سے کسی پر بیٹھنے کی بجائے دوسری میز پر بیٹھ گیا جہاں ناٹک قد کی ایک اور سانولی سی لڑکی سرو کر رہی تھی۔ ریسٹورانٹ میں اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، کئی میزیں ایسی تھیں جن پر صرف 1 یا 2 گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چائے کے ساتھ سینڈوچ اور رتنا کی طرف دیکھتا رہا جو انہیں میزوں پر گاہکوں کو سرو کرنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک 10 بجے رتنا کاؤنٹر پر حساب دینے کے بعد ریسٹورانٹ کے پچھلے ایک دروازے میں داخل ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ویٹرس کو بلا کر بل ادا کیا اور ریسٹورانٹ سے باہر آ کر مڑ کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رتنا ریسٹورانٹ سے برآمد ہوئی۔ اس نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی، بیگ کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ دراز قد اور گدا سڈول جسم ہونے کی وجہ سے یہ لباس بھی رتنا پر خوب جچ رہا تھا۔ میں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ تقریباً 20 گز آگے نکل گئی تو میں بھی حرکت میں آ گیا اور اگلے موڑ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے برابر پہنچ گیا۔ ہیلو سونیو، کلے کلے کتھے سیرا ہون ڈیاں نے؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پنجابی میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا کلیاں جانا پسند نہیں تے تسی بھی میرے نال چلو۔ اس نے بھی پنجابی میں ہی بات کی تھی۔ ویری گڈ، کہاں چلنا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، جہاں کہو، مگر 200 روپے ہوں گے۔ رات بھر اپنے پاس رکھنا چاہو تو 1000۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی فیس بتا دی۔ نو پرابلم، میں نے کہا، مگر میں گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہوں جس کی بدصورت مالکہ خوبصورت لڑکیوں سے الرجک ہے۔ تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتا۔ تمہارا گھر کیسا رہے گا؟ میں رات تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسی صورت میں 100 روپیہ گھر کا کرایہ بھی ہوگا، رتنا نے کہا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ 100% کاروباری لہجے میں بات کر رہی تھی۔ نو پرابلم، میں نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ ہم کناٹ ہاؤس پیلس ہاؤس کے پہلو سے گزرتے ہوئے عقبی گلی میں آ گئے اور پھر ایک اور گلی میں مڑ کر رتنا ایک خوبصورت مکان کے سامنے رک گئی۔ اس نے بیگ میں سے چابی نکال کر باہر کا دروازہ کھولا اور پہلے مجھے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ دیا، پھر خود اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ نہایت مختصر سا آنگن تھا۔ بائیں طرف کی دیوار سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس آنگن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور جب ہم مکان میں داخل ہوئے تو میرا اندازہ درست نکلا۔ مکان کو اندر سے بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اس طرف 2 کمرے تھے، پچھلی طرف باتھ روم تھا اور ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا۔ رتنا مجھے جس کمرے میں لے کر آئی تھی اس میں ایک ڈبل بیڈ، 2 کرسیاں، ایک چھوٹی ٹیبل اور ضرورت کی صرف چند چیزیں تھیں۔ ایک طرف دیوار میں ہضمی الماری بھی بنی ہوئی تھی۔ رتنا نے تالا کھول کر اپنا بیگ الماری میں رکھا اور بیڈ کے قریب کرسی پر پڑا ہوا شب خوابی کا لباس اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ دیر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رتنا کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی تھی۔ رتنا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ریسٹورانٹ سے نکلی تو دل چاہ رہا تھا کہ گھر جاتے ہی بستر پر گر کر سو جاؤں گی، مگر تمہارے منہ سے پنجابی سنی تو تمہیں انکار نہ کر سکی۔ گھر سے دور کسی کو اپنی زبان بولتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ پنجاب میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں قصور کا رہنے والا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم بھول گئی ہو، ہم چند روز پہلے مل چکے ہیں، میں نے کہا۔ کیا؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ شاید وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی روز پہلے مجھے ایک پنجابی نوجوان ملا تھا جو مجھے ہل لاک ہوٹل لے گیا تھا اور وہاں وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی تھی۔ تم وہی تو نہیں؟ بالکل وہی ہوں، میں نے مسکرا کر جواب دیا، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بھی میں کئی مرتبہ ریسٹورانٹ میں آ چکا ہوں، پرسوں رات بھی آیا تھا۔ میرے ساتھ ایک خوبصورت عورت تھی، تم نے ہمیں چائے سرو کی تھی۔ اس دوران ایک اور خوبصورت عورت بھی وہاں آ گئی تھی۔ بیلا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ کر سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس رات تم ہوٹل کے مالک روی پنڈت کو قتل اور ناگراج کو گائل کر کے بھاگے تھے۔ تم تو فرار ہو گئے تھے اور ناگراج کے آدمی نے ہوٹل میں قیامت مچا دی تھی۔ میں اس رات بال بچی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے سر سے ہاتھ ہٹائے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی میں کچن والے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگر چند منٹ وہاں رکتی تو مجھے مار دیا جاتا۔ انہیں اس عورت کی تلاش تھی۔
جس کے ساتھ تم ہوٹل میں داخل ہوئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی یہاں تک پہنچی تھی اور پھر 2 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میں جانتی تھی کہ اگر پہچان لی گئی تو زندہ نہیں بچوں گی۔ اس وقت تو بچ گئی تھی، مگر پھر آ گئے ہو۔ اگر ان لوگوں کو شبہ بھی ہو گیا تو تمہارے ساتھ میرے شریر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ پریشان کیوں ہوتی ہو رتنا؟ میں نے کہا، ناگراج کے آدمی پچھلے 3 مہینوں سے میری تلاش میں ہیں اور آج تک میرا سراغ نہیں لگا سکے، حالانکہ میں آزادی سے گھوم پھر رہا ہوں۔ اول تو کسی نے مجھے تمہارے ساتھ آئے ہوئے نہیں دیکھا، اور بالفرض کسی نے دیکھ بھی لیا ہوگا تو وہ نہیں سمجھ سکے گا کہ میں کون ہوں۔ تم کہتے ہو وہ لوگ تمہیں نہیں پہچانتے، لیکن کل بیلا بھی تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے وہ ناگراج کی رکھیل ہے اور بڑی خطرناک عورت ہے۔ کیا وہ تمہارے بارے میں ناگراج کو نہیں بتا دے گی؟ اس کے بتا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے جواب دیا۔ کل میں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تھا۔ دراصل اس کے ذریعے میں ایک پیغام ناگراج تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے بیلا کی ملاقات کے سلسلے میں تھوڑا سا جھوٹ بولا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تم عرصہ سے یہاں رہ رہی ہو، ناگراج کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ وہ انسان نہیں، شیطان ہے، ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قاتل۔ کیا ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے؟ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے رتنا پر بھی وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جو شکتی پر بھی کامیابی سے آزما چکا تھا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد میں رتنا کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ناگراج جیسے شخص کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا تو وجود ہی مٹا دینا چاہیے۔ رتنا کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دہشت گردی کے کیمپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیمپ کی تباہی کے بعد عام شہریوں کی طرح اسے بھی صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ بھارتی سیناؤں کی تربیت کا کیمپ تھا جسے ایک پاکستانی آتنکوادی نے تباہ کر دیا تھا، اور مزید خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس دہشت گرد نے ایک مندر کو بھی آگ لگا دی تھی جس میں سینکڑوں بے گناہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھارتی سیناؤں کی ٹریننگ کا نہیں، ان دہشت گردوں کی ٹریننگ کا کیمپ تھا جن کے ذریعے پاکستان میں تباہی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اور تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے، لیکن سچ یہ ہے کہ ناگراج دہشت گردی کے اس کیمپ کا انچارج ہے۔ اس نے دہشت گردی کے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ شیطان بھی کانپ کر رہ جائے۔ بڑے بڑے سرکاری آفیسر، منسٹر، یہاں تک کہ راجستھان کا چیف منسٹر بھی اس کے دباؤ میں ہے۔ وہ سب اسے خوف زدہ ہیں۔ ناگراج نے اپنے گرد طاقت کا ایک بہت مضبوط حصار قائم کر لیا تھا۔ اپنی اس طاقت اور اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ان اعلیٰ سرکاری افسروں کو بھی قتل کروا دیا جنہیں اس کی پالیسیوں سے اختلاف تھا، لیکن اب اس کی طاقت کا یہ حصار ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے اس میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس میں شبہ نہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ شروع سے ہی اختلاف رہے ہیں، اور یہی اختلاف 3 بڑی جنگوں کا باعث بن چکے ہیں۔ لیکن ان جنگوں میں نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا۔ کسی نیتا کے خاندان کا کوئی فرد کسی جنگ میں نہیں مارا گیا۔ یہ وہی حکمران ہیں جو شروع سے اب تک ہم اور تم پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ نہرو خاندان کا کوئی فرد محاذ جنگ پر مارا گیا ہو یا گھائل ہوا ہو؟ نادرا شاستری، مرارجی ڈیسال گجرال، واجپئی یا کسی بھی حکمران کا نام لے کر بتا دو کہ ان میں سے کسی کے بچے اناتھ ہوئے ہوں۔ نہیں رتنا، قربانی کا بکرا تو عوام کو بنایا جاتا ہے۔ توپوں کے گولے ہم پر برستے ہیں، گھر ہمارے اجڑتے ہیں، عورتیں ہماری بیوہ اور بچے ہمارے یتیم ہوتے ہیں۔ ان بدماشوں کے گھروں میں تو اس وقت بھی رقص و سرور کی محفلیں جمی ہوتی ہیں جب عوام جنگ کا عذاب سہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیسی سیاست ہے کہ اپنے قدم جمائے رکھنے کے لیے دوسرے ملکوں کے بے گناہ شہریوں پر گولیاں برسائی جائیں۔ اگر تمہارے شہروں میں سڑکوں پر چلتے پھرتے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو اچانک گولیوں سے بون دیا جائے، روزانہ ہر گلی سے 10-10 ارتھیاں اٹھنے لگیں، موت کے خوف سے بارونق گلیاں اور بازار اجڑ جائیں، تو تم کیا سوچو گی؟ نہیں رتنا، یہ سیاست نہیں، یہ لوگ سیاست دان نہیں، یہ تو وہ جنونی ہیں جو ہر قیمت پر اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ان کی مسند اقتدار کے نیچے کتنے بے گناہوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ رتنا خاموش بیٹھی میری صورت دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر لمحے بدل رہے تھے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں پاکستان کا ایجنٹ، جاسوس یا دہشت گرد نہیں ہوں۔ مجھے بھی پاکستان سے اغوا کر کے یہاں لایا جا رہا تھا تاکہ میری برین واشنگ کر کے دہشت گردی کی تربیت دے کر مجھے انسانی بم بنا دیا جائے اور میں واپس پاکستان جا کر اپنے ہی لوگوں پر موت برسانے لگوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔
اسے آگے کے واقعات و حالات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔